ہیں ان میں اپنی پریفرنس کو ڈسکور کرنے سے آپ اپنی یا کسی کی بھی ٹائپ نکال سکتے ہیں. یہ 4 ڈائیکاٹمیز ہیں جن میں اپنی پریفرنس کو ڈسکور کرنے سے آپ اپنی یا اپنے اپنوں کی ٹائپ نکال سکتے ہیں. میری پریفرنس مل جائے آپ کو, میری ٹائپ. پریفرنس از اے کی ورڈ ٹو ڈسکور ٹائپ. ٹھیک ہے نا. اگر آپ پریفرنس لے لیں تو آپ دیکھیں نا اس میں 4 ہی ورڈ نکلیں گے نا, تو یہ 16 پاسبلٹیز ہیں ٹائپ کی. اچھا چلیں نکال لیتے ہیں. اب پریفرنس کو اگر آپ نہیں سمجھیں گے تو ٹائپ بھی نکال سکتے ہیں. تو پریفرنس یہ ہے کہ اس کے لیے میں کہوں گا کہ اگر آپ تھوڑا اگر کوئی ورڈ لکھیں یا جسٹ مجھے چلے بتا دیں کہ آپ کس ہاتھ سے لکھتے ہیں. جسٹ ریز یور ہینڈ. رائٹ ہینڈ سے کون کون لکھتا ہے؟ اچھا سبھی لکھتے ہیں. لیفٹ سے کون لکھتا ہے آپ میں سے؟ آپ لیفٹ سے لکھتی ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ لیفٹ سے لکھتی ہیں تو خود سے لکھتی ہیں, یعنی کوئی انجوائے کرتی ہیں لکھنا لیفٹ سے. آپ لوگ بھی رائٹ سے لکھنا انجوائے کرتے ہیں, اور جب آپ لکھتے ہیں تو کام بھی صحیح ہو جاتا ہے نا. یعنی اگر چیک پہ سائن کریں تو وہ کیش ہو جائے گا. لیکن اگر آپ, تو ہم یہ کہیں گے کہ جب ہم پریفرڈ بیہیویئر کو پریکٹس کرتے ہیں تو ہمیں بھی اچھا لگتا ہے اور کام بھی اچھا ہوتا ہے. پریفرڈ بیہیویئر پریکٹس کیا, ہمیں اچھا لگا, خوشی ملی اور کام بھی اچھا ہو گیا. اب آپ یہ کریں کہ یہ سوچیں کہ جب آپ اپنے نان پریفرڈ ہاتھ سے لکھیں, جو رائٹ سے لکھ رہے ہیں وہ لیفٹ سے لکھیں, اور جو لیفٹ سے لکھ رہی ہیں وہ رائٹ سے لکھیں, تو کیسا لگے گا؟ انکمفرٹیبل, کام بھی ٹھیک نہیں ہوگا اور رزلٹ بھی نہیں آئے گا. تو ہم نے یہاں سے ایک چیز ڈسکور کر لی کہ جب بھی آپ نیچر کو پریکٹس کرتے ہیں, پریفر, یہاں پہ یونگ تھیوری میں جو نیچر کی ورڈ ہے وہ ہے پریفرنس. فطرت کا ورڈ اس نے پریفرنس یوز کیا ہے. اذان ہو رہی ہے, باہر ہو رہی ہے. اذان کا مطلب تو نماز ہے, انشاءاللہ پڑھیں گے سب. ہاں باہر ہو رہی ہے, باہر ہو رہی. تو پریفرنس ہمیں سمجھ آئی. پریفرنس کی ہے کہ فطرت, یہ سمجھیں آپ. فطرت کو جب آپ پریکٹس کرتے ہیں آپ کو 2 چیزیں ملتی ہیں, خوشی اور ہائی کوالٹی. جب آپ فطرت کے اگینسٹ جاتے ہیں تو 2 کمپرومائزز ہوتے ہیں, اسٹریس اینڈ لو کوالٹی. میڈیوکر پرفارمنس, یہ ورڈ میڈیوکرسٹی آ جاتی. اب آپ کہیں گے ڈیولپمنٹ پھر کیا چیز ہے؟ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ آپ کسی وجہ سے اگر آپ کا جو پریفرڈ ہینڈ ہے وہ کمپرومائز ہو جائے, ڈاکٹر پلاسٹر چڑھا دے, تو کیا کریں گے؟ یو ہیو ٹو رائٹ وتھ یور نان پریفرڈ ہینڈ. شروع میں بہت اسٹریس آئے گا, بعد میں آپ اسٹریس کم ہو جائے گا. ڈاکٹر کے پاس گیا, اس نے پلاسٹر کھول دیا. ناؤ ڈاکٹر کہے گا جس ہاتھ سے لکھنا ہے لکھیں. اب یہ ہے کہ وہ مشکل آئی, اللہ نے آپ کو ایک فائدہ یہ ہوا کہ دوسرا ہاتھ بھی آپ نے سیکھ لیا, اس سے لکھنا بھی سیکھ لیا. مشکلیں آتی ہیں ہے نا. جہاز بھی ہوا کے اگینسٹ اوپر جاتا ہے. ان تندیوں تیز ہوا آسان ہو گئی, اور ان تندوں تیز ہوا سے نہ گھبرائے مخالف سے نہ گھبرائے گا, یہ تو چلتے ہیں تجھے اونچا ہونا. یعنی گروتھ کے لیے یو ہیو ٹو ہیو سم پین. اپوزٹ آتی ہیں چیزیں. تو پہلے لوگ آپ دونوں ہاتھ سے لکھ سکتے ہیں. آپ کس سے لکھیں گے؟ آپ کہیں گے یار یہ تکلیف ہو گئی بہت, اب آئی ول کنٹینیو وتھ مائی پریفرڈ ہینڈ. ٹھیک ہے نا. آپ رائٹ سے, آپ لیفٹ. لیکن ایک اسکل سیکھ لی, اس حادثے نے آپ کو یہ اسکل سکھاتا ہے. ٹائپ جان کے نا اس حادثوں کی ضرورت نہیں رہتی. آپ کو بلائنڈ ایریاز آبجیکٹیولی پتا چل جاتے ہیں, یار یہ میرے بلائنڈ ایریاز ہیں, اور جو میں کام کر رہا ہوں اس میں یہ 2-3 چیزیں, جیسے انہوں نے بلائنڈ ایریا کی ایک سلائڈ میں بتا دیا تھا کہ وہ 3 چیزیں ہر ٹائپ سیکھ لے اگر, تو وہ اپنی زندگی کو کامیاب آسانی سے بنا. اچھا جی, اب آپ کو میں یہ بتا دوں کہ ان میں اپنی پریفرنس کو کیسے ڈھونڈنا ہے. اس کے لیے اس کی ڈیفینیشنز بس آپ کو پتا ہونی چاہیے. ایکسٹروورژن کہتے ہیں اسکن کے باہر کی دنیا, اور انٹروورژن کہتے ہیں اسکن کے اندر کی دنیا. ہر آدمی دونوں دنیاؤں میں مختلف بیہیویئر پریکٹس کرتا ہے. میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں, کیا کر رہا ہوں؟ ای. آپ لوگ سن رہے ہیں, یہ آئی. پلاننگ کر رہا ہوں میں, آئی. شاپنگ کر رہا ہوں, ای. گروپ ڈسکشن کر رہا ہوں, ای. میں اسٹریٹجک پلاننگ کر رہا ہوں, میں لکھ رہا ہوں, کتاب لکھ رہا ہوں, آئی. سننا لکھنا یہ سب آئی.
یہ دونوں بیہیویئر ہر آدمی پریکٹس کرتا ہے. بیہیویئر از ناٹ ٹائپ. ٹائپ کیا ہے؟ پریفرنس. پریفرڈ بیہیویئر از یور ٹائپ. تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ایکسٹروورٹڈ بیہیویئر میں آپ کو انرجی ملتی ہے, مزہ آتا ہے, یا انٹروورٹڈ بیہیویئر آپ کو مزہ دیتا ہے. اٹس یور چوائس. جو بیہیویئر آپ کو مزہ دے گا اس کو آپ دوبارہ کریں گے. یو ول ریپیٹ دیٹ بیہیویئر. وہ دنیا جیسے ہی موقع ملے گا آپ اس بیہیویئر پہ آ جائیں گے. اگر کسی وجہ سے ہٹ بھی جائیں تو آپ آ جائیں گے. تو اٹس یور چوائس کہ آپ کی ٹائپ کیا ہے. تو ٹھیک ہے جی, یہ ای ہو گیا. ای لوگ ہمیں زیادہ تر ای کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. آئی لوگ جو ہیں وہ تنہائی میں نظر آتے ہیں, وہ انجوائے کرتے ہیں تنہائی کو. ای کی خوشی ای میں ہے, آئی کی خوشی آئی میں ہے. ای کو دکھ دینا ہو آئی کروا لو, آئی کو دکھ دینا ہو ای کروا لو. کیا ہے نا, اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کس نے قتل کیا ہے. ہاتھ کے نشان بھی نہیں آئیں گے. نو فنگر پرنٹس. آج کل جو قتل ہو رہے ہیں وہ اپنوں سے ہو رہے ہیں اور قاتل نشان بھی نہیں چھوڑ رہا. ٹھیک ہے جی, اتنی سی بات ہے. سب کو پتہ چل گیا کہ وہ ای ہیں کہ آئی ہیں. اب اپنے لوگوں کو بھی پہچان لیں. اب جو آپ لوگ آپ بچوں کو پہچانتے ہیں. اب کلاس میں ٹیچر سوال پوچھے تو آئی بچے چاہتے ہیں کہ جواب ان کو پتہ بھی ہو. وہ چاہتے ہیں ان سے سوال پوچھنا. ای جو ہے بھلے انہیں جواب نہ آتا ہو, وہ چاہتے ہیں یار جی ہاں وہ 2-3 سوال ضرور پوچھنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے سر. تو یہ اب ہم دیکھیں کہ ہم نے اب ای کے دیکھیں گفٹس الگ ہیں, ای کے گفٹس الگ ہیں, آئی کے پریفرنس سے گفٹس بنتے ہیں. کیونکہ یہ ہارڈ وائرنگ ہے آپ کی. یہ کوئی ایسے پریفرنس نہیں بن گئے. از یور ہائی کانسنٹریشن فوکس, یہ آئی لوگوں کے گفٹ ہیں. ای لوگوں کے ہیں جنا واز آئی تھنک اقبال آئے. ای یہ میں اس لیے اسکل ڈرل کرا رہا ہوں کہ آپ اپنے فیملی ممبرس کو گیس کریں کہ وہ کیا ہے. کسی کو اسکپ نہ کریں, سب کی ٹائپ نکالیں. تھوڑا سا اس کا بیہیویئر دیکھیں گے نا آپ کو ٹائپ پتہ. عمران خان ای ہے, یہ بھی ای ہے. زرداری صاحب آئی ہیں, یہ بھی. نواز شریف کی آئی ہیں, یہ ای ہے, یہ ای آئی. تو بہرحال آپ سب کی ٹائپ نکال سکتے ہیں. یعنی ای ڈونلڈ ٹرمپ, پیٹر ڈرکر, آئی بش, ای. لوگوں کے کنسسٹنٹ بیہیویئر سے یا ان کی باتوں سے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ آئی ہیں کہ ای ہے. آئی ای کی ای سے اچھی بنتی ہے, ای کی آئی سے ذرا. مگر ای کو آئی سے دوستی کرنی ہو تو کیا کرے, آئی اسٹائل میں جائے, لکھ کے بات کرے. ایسے میں موین اختر بالکل یہ آئی تھے حکیم سے, یہ بھی آئی ہے حکیم سے, یہ مجھے آئی, یہ ای, یہ آئی. اچھا جی. تو سیکنڈ جو ایریا ہے وہ ہے ہم سیکھتے کیسے. سیکھنے کے 2 طریقے جیسے میں نے آپ کو بتائے کہ یہ طریقے اللہ نے ہر ایک کو دیے. مگر 80% لوگ دنیا میں اس طریقے سے سیکھتے ہیں, ان کو اس میں ہی مزہ آتا ہے. اور 20% لوگ این سے سیکھتے ہیں, ان کو این میں مزہ آتا ہے. جو لوگ ایس سے سیکھتے ہیں, اچھا ڈیٹیل میں گرپ کس کی زیادہ ہوگی, ایس والوں کی این کی. اب جو ایس فوکس ایس پریفر کرے گا اس کی وہ اسکل ڈیولپ ہو جائے گی. اور کانسیپچول کون ہوگا, این ہے نا. فیوچرسٹ کون ہوگا, این. ویژن پہ کون پہلے جائے گا, این. تو رسم و رواج کو چھوڑنا کس کے لیے مشکل ہوگا, ایسا ہو گیا جو میرے ابا کرتے آئے ہیں, وہ کہے گا یہی صحیح ہے. این بھلے کلچر میں پیدا ہو جائے یو کے اسٹائل, وہ کہے گا چلو سوئم مناتے مگر کسی نئے طریقے سے. ٹھیک ہے نا. این کو تکلیف دینی ہو کیا کرے, اس کو روٹین کام میں لگاتے ہیں. ایس کام ہے نا. ایس کہتا ہے جس کام میں روٹین نہیں وہ کریڈیبل. تو این کو تکلیف دینی ہو تو اس کو ایس کام میں لگے, ایک کام روزانہ کریں. اور ایس کو تکلیف دینی ہو کیا کریں, اس سے روزانہ نئے کام کرائیں. آئیڈیاز اس سے کرانا چھوڑیں, اس سے صرف آئیڈیاز شیئر کریں. وہ آئیڈیاز سن کے آپ کو پاگل قرار دے دے گا. ہاں جیسے عمران خان کو ایسے لوگ کہتے ہیں پاگل, وہ درخت اگا رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں پاگل, وہ ڈیم بنا رہے ہیں کہہ رہے ہیں پاگل, جبکہ وہ فیوچر وے میں وہی سروائیول ہے آپ کو. تو یہ لڑنے کا موقع نہیں ہے, یہ سپورٹ کا موقع ہے. آپ دونوں ایک دوسرے کو سپورٹ کریں تو ٹھیک ہے جی. یہاں ہمیں سمجھ آ رہا ہے.
N کا سوال ہوتا ہے کیوں کریں, S کا سوال ہوتا ہے کیا کیسے کریں, کیا اور کیسے. ٹھیک ہے جی, سمجھ آ گیا. لوگوں کی باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ N ہے کہ وہ S ہے. N باتیں کرنا چاہتا ہے, S باتیں کرنا چاہتا ہے. خیر یہ تو اس پہ بہت باتیں ہو سکتی ہیں. آپ لوگوں کو اپنی ٹائپ پتہ چل رہی, S ہے کہ N ہے. اچھا, جن کو نہیں پتا چلا میں تھوڑا سا, حقیقت پسند کون ہوگا, ایس اور فیوچرسٹک آئیڈیلسٹک ہے نا. این کو این کرنے میں مزہ آتا ہے, ایس کو ایس کرنے میں مزہ آتا ہے. ڈیٹا نمبرز ایس کو چاہیے ہوتے ہیں فار ڈیسیشن میکنگ. این تو آئیڈیا فیکٹری ہوتے ہیں, تو آئیڈیاز پہ جاتے ہیں, نئے طریقے سے کسی کام کو کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا بہرحال باقی دیکھیں, ایس لوگوں کی شاعری بتاتی ہے کہ شاعر ایس تھا کہ این تھا. کسی کی کتاب پڑھ لیں تو پتہ چلے گا شاعر ایس تھا. کسی کے انٹرویو دیکھ لیں تو آپ بتا سکتے ہیں. اس میں پکاسو واز این. اچھا جی, تو اب ہم آ جاتے ہیں کہ ہم دوسروں کو تھوڑا سا گیس کر لیں. اگر این لوگوں کے الگ گفٹس ہیں اور ایس کے الگ گفٹس ہیں. ان کے جنم این, یہ بھی این تھے ہمارے اقبال صاحب. تو آپ ہر ایک کی ٹائپ بتا سکتے ہیں. یہ آل کین بی پریڈکٹڈ. اچھا جی, تیسرا جو ڈومین ہے وہ کیا ہے, ٹی اور ایف. اچھا یہ کرکٹ میں لمبی ہو جائے گی بات اس میں. ٹی اور ایف جو ہے یہ اپنی انفارمیشن کو آرگنائز کرنے کے طریقے ہیں, فیصلہ کرنے کے. ٹی لاجیکل میتھڈ ہے, ایف از اے ویلیو بیسڈ پیپل بیسڈ میتھڈ. تو 80% مرد اللہ نے ٹی بنائے ہیں. ٹی لوگوں کا گفٹ ہوتا ہے کہ وہ انالیٹیکل ہوتے ہیں, وہ بزنس میں لاجیکل ہوتے ہیں, وہ کاز اینڈ افیکٹ کو بہتر دیکھ سکتے ہیں, پروس اینڈ کون نیچرلی دیکھتے ہیں وہ. اور 80% مرد اللہ نے ٹی بنائے. اٹس ویری یوزفل ان بزنس, دے آر ٹاسک اورینٹڈ. اور یہ ان اینیمیٹ یا بزنس ورلڈ کے چیمپئن ہیں. دے لو ٹو ورک ود ان اینیمیٹ تھنگس. جاندار سے ان کی نہیں بنتی زیادہ, یعنی دے آر ناٹ ڈیزائن انیٹلی ٹو ورک ود پیپل اور اینیمل یا پلانٹ. دے آر ڈیزائن ٹو ورک ود ان اینیمیٹ تھنگس. سسٹم کے ساتھ کام کرنا, مشینوں کے ساتھ کام کرنا. ایف جو ہے ڈیزائن ٹو ورک ود پیپل, ویلیو بیسڈ, جذبات, احساسات انسانیت. تو اب ان کو ایف لوگوں کو ٹی سیکھنا ہے ٹو لیو ان ہیپیلی ان دی ورلڈ, اینڈ ٹی لوگوں کو ایف سیکھنا ہے. ٹی لوگوں کے لیے پیسے کمانا آسان ہوتا ہے, ایف لوگوں کے لیے انسان کو ڈیولپ کرنا آسان ہوتا ہے. تو ٹی کی ٹی خواہشات ہو جاتی ہیں, ایف کی ایف خواہشات ہو جاتی ہیں. سمجھ آ رہے ہیں آپ کو؟ اپنے 3 لیٹر مل رہے ہیں, اپنے فیملی ممبرس کو پہچان پا رہے ہیں آپ. بیوقوف بنانا کس کو آسان ہے؟ ایف لوگوں کو چاہیے کہ ٹی سیکھیں نا. ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہے, ہاتھ میں لانے والا دوست نہیں. سوری یا تھینک یو کس کو برا لگے گا؟ ٹی کو سوری تھینک یو چھوڑو, اس کو ایموشنز نہیں پتا. وہ کہتا ہے یار لاجک تو اس میں چاہیے, سوری بولی کو. ٹی کو تکلیف دینی ہو ایموشن سے بات کریں اس سے, اور ایف کو تکلیف دینی ہو تو کریٹک کریں. تو یہ بڑا ایک ہے کہ ٹی لوگ کریٹک کرتے ہیں سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے, ایف لوگ تعریف کرتے ہیں چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے. گڑبڑ کہاں پہ کہ ایف لوگ تعریف کرتے ہیں تو تعریف انسانوں پہ ورک کرتی ہے. مشینوں کی تعریف کریں گے نا, گاڑی شاور تھوڑا وہاں کریٹک کرنا. ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ بہت بڑا مسئلہ یہ انسان کے ریلیشن. یہ لوگ اپنے بچوں کی اپنے سبارڈینیٹ کی کریٹک کرتے ہیں, یار یہ کام تم نے غلط کیا تو صحیح کر. اچھا وہ ٹون ایسی کریٹیکل ہو جاتی ہے کہ وہ بندہ بات کو چھوڑ کے نا وہ ٹون سے ہی بے ہوش ہو جاتا ہے. اچھا یہ ٹون ایکسلنٹ ہے فار مشین کی کریٹک کریں تو اٹس ویری یوزفل فار آل آف اس. انسان کبھی کریٹک سے بہتر نہیں ہوتا ہے, انسان تعریف سے بہتر ہوتا ہے. یہ اللہ نے ایف لوگوں کو سکھایا کہ ہاؤ ٹو ڈیولپ ہیومن, اینڈ ٹی لوگوں کو سکھایا ہاؤ ٹو امپروو دا سسٹم. یہ اگر ہم سیکھ لیں ایک دوسرے سے تو ہم بہت خوش بھی رہ سکتے ہیں, اپنوں کو خوش رکھ بھی سکتے ہیں. بڑا رشتے توڑ دیتی ہے. یہ ایف جو ہوگا ایموشنل بھی ہوگا. ہاں ایف تو ایموشنل, مطلب لاجیکل نہیں ہوگا بالکل. انیٹ نہیں ہے, سیکھ لے تو ہو سکتا ہے, سیکھ تو سکتے ہیں. انیٹ نہیں ہوتی. انیٹ یعنی ایف لوگ جو پریفر کرتے ہیں ایبسولوٹ نہیں ہے نا. یہ تو
डेवलपमेंट है। दोनों मिक्स हो रही होती हैं, तो वो कोई एक पर्सनैलिटी में नहीं जा रहा होगा, दो असल नहीं, में- टाइप एक है, मगर वो आप सोचेंगे ना तो यू आर वन बाय नेचर एंड वन आपने सीखा है, जो आप टाइप हुआ है जो आपने सीखा है। तो अभी अपना 4 लेटर कोड निकाल लें, फिर हम आगे चलते हैं। अच्छा जी, ये एफ हो गया। अब टी लोगों के टैलेंट्स अलग हैं, एफ के अलग। जिना मेरा ख्याल एफ थे, ये भी एफ थे, ये भी एफ थे, ये भी एफ है, ये टी था। तो बहरहाल ये कि आप हर एक की टाइप निकाल सकते हैं। चौथा डोमेन जो है वो क्या है, इज जे एन पी। अच्छा, ये जे एन पी भी जाहिर है ये सब इनेट प्रेफरेंसेस हैं, तो आधी दुनिया जे है, आधी दुनिया पी है। जे लोगों की फितरत ये होती है कि वो अपने बाहर की दुनिया को, एक्सट्रोवर्टेड वर्ल्ड को ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं। कहीं भी देखते हैं मैस है, डिसऑर्गेनाइजेशन, चीजें अनऑर्गेनाइज, कहते हैं ऑर्गेनाइज करो उसको, सिस्टम में। ये उनकी नेचर है वो। और पी लोगों की नेचर है वो चीजों को समझना चाहते हैं। देखते हैं कहाँ कहीं पे भी अगर चीजें प्रॉब्लम कोई आ रही है, उसका सोल्यूशन, वो सोल्यूशन को निकालने में अपनी जिंदगी वक्त करना चाहते हैं। मगर वो टाइम और जमाने की पैसे आजाद होते हैं, वो कहते हैं जब तक मैं हल ना निकाल लूं मुझे चैन नहीं आता। तो पी लोग जो हैं वो प्रॉब्लम सॉल्वर बनते हैं, इम्प्रोवाइजर बनते हैं, नई नई चीजें लेके आते हैं दुनिया में, नए नए सोल्यूशन लेके आते हैं, चीजों को जीरो से खड़ा कर देते हैं। ये लोग जो है उसमें सिस्टम बना देते हैं। सिस्टम से क्या होता है कि चीजें ग्रो कर जाती है। इसलिए पी लोग अमूमन सोलो प्लेयर मिलेंगे आपको, जे लोग अमूमन इदारे बनाते हुए मिलेंगे आपको, बिकॉज दे आर सिस्टम डेवलपर नेचुरली। ये कमाल ये है कि ये एमबीए बीबीए की इनको जरूरत नहीं है, ये फितरत ने इनको नवाजा है। जे इदारा साज होते हैं, पी इजाद साज होते हैं, वो चीजें इजाद जे वाली क्वालिटी सीख ले। अगर तुम बिल्कुल सीख ले तो बहुत कुछ सीख सकते हैं। बिल्कुल मैं भी पी हूं, मैं भी जे सीखने की जस्तजू में हूँ। अच्छा जी, तो ये है जे को दुख देना हो उसके ऊपर एक पी बिठा दें जो उसके जे को ना समझे ना, और रोज उसके फैसले तब्दील करे, उसकी प्लानिंग को तोड़ दे। तो जे को तो फिर शुगर होनी है, और जे को और पी को टेंशन देनी है, उस पर कोई जे बिठा दे, उसकी मर्जी करनी। पी कहता है मैं अपनी मर्जी से जीना चाहता हूँ, मेरे अपने मसले हैं, मैंने अपना लाइफ का पर्पस सेट किया हुआ है। पहले उसका जो अल्लाह ने उसके अंदर जिबिल्लत में रखा है, पी अपनी मर्जी से जीना चाहता है, जे प्लानिंग से जीना चाहता है। तो पी को टेंशन देनी हो, डायबिटीज, शुगर हो, कैंसर कराना हो, उस पर जे बिठा दे, कम से कम नफसियाती मरीज तो बनी कुछ भी नहीं हुआ। तो समझ आ रही है, हमें 4 लेटर मिल रहे हैं, तो अपने भी लेटर्स ढूंढे। बहुत जरूरी है ये इंसान के इस प्लेनेट पे सर्वाइवल के लिए। बजटिंग किसकी नेचुरल होगी, जे लोगों की नेचुरल। अब एक कोई आदमी बहुत अमीर है मगर पी है, वो करोड़ों कमा ले तो अरबों के आइडियाज आ जाते हैं उसको खर्च करने के, तो वो खर्च हो जाता है। तो बजटिंग उसके लिए नेचुरल, तो वो परेशान रहता है। हमारा मुल्क पी है, जो कमा ले सभी खर्च हो जाता है। तो वी नीड टू हैव अ लॉन्ग टर्म प्लान फॉर इट। तो दिस इज ऑल अबाउट 4 प्रेफरेंसेस। पी को नए काम शुरू करके अच्छा लगता है, जे को काम खत्म करके अच्छा लगता है। ये अजीब अल्लाह ने बनाया, जे को जे काम के लिए बनाया, पी को पी काम के लिए बनाया। हम लोग हैरान थे कि यार हमारे एम्प्लॉय वक्त पे नहीं आते, तो अंग्रेज ने जब से टाइप समझी उसने वक्त पे आने का सिस्टम ही खत्म कर दिया। उसने कहा फ्लेक्सी आवर है, सुबह 7 बजे से 11 बजे तक आने का टाइम है, शाम में 4 बजे से 9 बजे तक जाने का टाइम, अपने घंटे पूरे करो चलो। तो वो समझ गया ना टाइप को, और मुझे बहुत उम्मीद है कि स्कूल में भी यही सिस्टम आ जाएगा। मैं नस्ट गया वहां, मैंने देखा कि रात 12 है पूरा फौजी सिस्टम। मैंने कहा सर ये रिसर्च विंग है हमारा, यहाँ 24 घंटे काम होता है, क्योंकि रिसर्च में ज्यादातर पी लोग हैं, तो उनको आप टाइम बाउंड ये फौजियों को भी समझ आ रही थी। अच्छा जी, तो दिस इज ऑल अबाउट जे एंड पी। तो एक दूसरे को समझें। अब हम ये करते हैं कि समझ आ गई आपको अपनी टाइप? जी अब आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो मैं आपको एक ब्रीफ रिपोर्ट अपनी भेज दूंगा। टाइप पे यकीन लाने के लिए पहला स्टेप ये है कि जो आपको अपनी टाइप पता चली है उसके बारे में पढ़ें। अगर आपको अपना आप रिवील नहीं हो रहा तो फिर क्यों आगे जाए, फिर आप वहीं रुके, देखें कि टाइप अलग तो नहीं निकल आई। देखिए ये जो बुनियादी ग्रिड हमने देखा था
جو بھی آپ کی ٹائپ نکلی ہے یہ لیٹر آپ اس کو میچ کر رہے ہیں؟ آپ کی کیا ٹائپ ہے؟ کیا آ رہی ہے اس میں؟ آپ کی سر کیا آ رہی ہے؟ نیچر نہیں، ٹائپ کیا آ رہی ہے؟ لیٹرز EISN. آپ کی ESFP آ رہی ہے. ESFP جو ہوتے ہیں نا دے آر ویری فلیکسیبل پیپل. ہیلپ کرنا ان کو بہت پسند ہوتا ہے. SS کی وجہ سے، فلیکسیبل P کی وجہ سے، ایکسلنٹ پیپل کمیونیکیٹر EF کی وجہ سے. تو آپ کی ٹائپ بتاؤ تو میں آپ کو 80% باتیں آپ سے پوچھے بغیر بتا سکتا ہوں. سب کو اپنے لیٹر سمجھ آئے. دیکھیں اس سیشن کا آؤٹ کم ایک یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اپنے لیٹر جان لیں. نہیں ہے تو مجھ سے واٹس ایپ کر کے اس کو کلیریفائی کر کے جان لیں. میں آپ کو رپورٹ بھیج دوں گا واٹس ایپ پہ، اس کو پڑھ لیں. آپ کی کیا ٹائپ نکلی؟ سر میں نے 2 ورڈز کو تو ریکارڈ کیا، ایس اور جے. اچھا، ایس اور ایس اور جے. آپ ایکسٹروورٹ بھی تو ہیں، یہ کیا لازم؟ ہاں دیکھیں سر چیمپئن ہے آپ. That's the question in mind. But by nature I am introvert. تو ٹائپ از بیسیکلی یور نیچر. So, but لوگ آپ کا ای جانتے ہیں. ہر ٹیکنک پہ کھڑا ہوتا ہے. نہیں، پکنک پہ آئی بھی کھڑے ہوتے ہیں مگر وہ آئی بھی کھڑے ہوتے ہیں. یہ بات کا جو نہیں کھڑے ہو پاتے وہ اچھا جی، یہ ٹائپس جو ہیں ان کو یہ سارے لوگ پریڈکٹ کیے جا سکتے ہیں. اچھا میں بس آپ سے 2-3 سلائیڈ اور آپ کو دکھاؤں گا، پھر ہم اس کو ریپ اپ کر دیتے ہیں کہ اچھا جی ان ساروں کو کوئی گیس کر سکتا ہے؟ اینی ون کین گیس یہ سارے کون سے ٹائپ کے لوگ ہیں؟ INFJ، یہ سارے INFJ ہیں. اچھا جی، آپ نے لیٹرز پہ فوکس کرنا ہے، باقی ہم سیکھتے رہیں گے. ٹائپ گیسنگ سیکھ لیں، اپنوں کو بھی تو پہچاننا ہے. یہ کون ہے؟ یہ تو لکھا ہوا ہے INTJs ہیں سارے. INTJs کو ماسٹر مائنڈ کہتے ہیں، یہ بورن سائنٹسٹ. اب وہ آپ پیٹر ڈرکر بھی INTJ تھا، ویسی کتابیں لکھ گیا، فادر آف مینجمنٹ جس کو کہتے ہیں. یہ کون ہے؟ 21st century. جی موسٹ امپورٹنٹ بک. کیا کتاب ہے سر، آج پڑھنے لگتا ہے. آج کے لیے ایسا لگتا ہے کہ بس یہ INTJ کو دکھتا ہے نا سر. دا مین بہائنڈ جاپان از پیٹر ڈرکر. یہ لوگ کون ہیں؟ ان کو گیس کریں. IN بیٹا بتاؤ یہ کیا ہے؟ INFP. سارے INFPs ہیں. یہ کون ہے سارے؟ INTP. یہ سارے فلاسفر ہیں. ان کو لاز آف نیچر دکھتے ہیں. یہ سب ISTJ ہیں. یہ سب ISFJ ہیں. ISFJ. یہ کون ہے؟ ISTP لکھا ہوا ہے. یہ ہے ISFP، بورن آرٹسٹ. اب بیچارے کو آرٹسٹ کو ہم نے وزیر اعلیٰ پنجاب بنا دیا تو بیچارہ اس سے کیا بنا. اب دیکھیں نا، لیڈرز کے لیے اپنی ٹیم کو جاننا کتنا ضروری ہے اور کتنا آسان ہے. آپ یہ دیکھیں، مگر اگر آپ نہیں جانیں گے تو پھر پوری قوم ہوتی ہے. یہ کون ہے سارے؟ ان کو گیس کریں. ٹائپ بتائیں سب کی. EN سب N. ENFJ. بورن ٹیچر ہے سارے کے سارے. ہم نے بیچارے کو وزیر اعظم بنا دیا. وہ بیچارہ کیا کرے، وہ لیکچر دیتا رہتا ہے. اب لوگ اس کے سنتے نہیں. یہ کون ہے؟ یہ سارے بورن ENTJs ہیں، بورن لیڈرز. یہ ENTPs ہیں، بورن انوینٹرز. یہ ENFPs ہیں، آئیڈیا ڈیولپر، امپرووائزر. یہ کیا ہوا؟ ENFP ہیں. کیا کرتے ہیں؟ یہ ESTJs ہیں، سارے ESTJs ہیں. یہ ESFP ہیں، یہ نازک مزاج لوگ جو ہیں. یہ بیچارہ یہ ESFP ہے. وہ ESFJ تھے، یہ ESFP ہیں، بورن پرفارمر. ہمارے پرائم منسٹر صاحب جو ہیں یہ ESTP ہیں.
اچھا جی, we will close this slide, this session on this slide. ایس ٹی جو ہیں یہ پہلے کالم کے لوگ ہیں. ایس کا مطلب ہے ہارڈ ورک, ٹی کا مطلب ہے بزنس کی دنیا. یہ جو ایس ٹی لوگ ہیں نا سر, یہ دنیا کا نظام چلا رہے ہیں, اور اللہ کی شان یہ ہے کہ خوشی سے چلا رہے ہیں. They are extremely hard workers. They love to work with machine. They are task oriented and they are running the world show. دنیا کا نظام چلا رہے ہیں, کاروبار چلا رہے ہیں. یہ زیادہ تر مرد ہیں, 80% آپ میں. یہ ایس کا مطلب کیا ہوا؟ ہارڈ ورک. ایس کا مطلب انسان. تو کیا مطلب بنے گا اس کا؟ خدمت. یہ جو ایس ایف ہیں یہ 80% خواتین ہیں. یہ ایس ایف جو ہے 80% خواتین ہیں. یہ ان کو شوق ہے انسان کی خدمت کرنے کا, اور یہ انسان کی خدمت گھروں میں کر رہی ہیں اور بغیر تنخواہ کے کر رہی ہیں. یہ بھی اللہ کا نظام ہے, نہیں مانتے. لیکن جہاں ایس ٹی بیگم آ جاتی ہے نا, پھر وہ کہتی ہے مجھے ہیرو کا ہار دلا. تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یار یہ اس نے تو کہا نہیں تھا, وہ بھی 5 کریٹ کا, وہ بھی 5. تو بھائی ایس ایف لوگ جو ہیں یہ 80% خواتین ہیں, یہ اور کچھ مرد ہیں. ان کو خدمت, آدمی جو ہوتا ہے اس کو وہی کر کے مزہ آتا ہے. انسان کی ٹائپ اس کی دعائیں ہوتی ہیں, انسان کی ٹائپ اس کی قرآن ہوتی ہے. این کا مطلب ہے سر آئیڈیا, ایف کا مطلب ڈیولپ انسان. یہ جو ایم ایف ٹائپ کے لوگ ہیں یہ کیا ہوں گے؟ دیز آر دا ہیومن ڈیولپر. یہ ہر فارم میں انسان سازی کر رہے ہیں. اور یہ جو ای این ٹی جے ہیں جو کہ سب سے کم ہوتے ہیں. این کا مطلب نیو آئیڈیاز, ٹی کا مطلب بزنس. دیز آر دا بزنس ڈیولپر. یہ ادارے بناتے ہیں سر. ای این ٹی جیز آر دا نیچرلی بزنس ڈیولپر. ٹھیک ہے جی, تھینک یو ویری مچ. میں سیشن کلوز کروں گا. سر کا بہت شکریہ, انہوں نے انوائٹ کیا. بہت ہی اچھی گفتگو رہی آپ لوگوں کے ساتھ, بہت ہی سینئر لوگ ہیں جی. میں سر تھینک یو ویری مچ. وہ عمران خان کی جلسوں میں ہوتا ہے نا, کہتے ہیں موبائل نکالو, آپ موبائل نکالے اپنے موبائل اور اس کو کنیکٹ کریں وائی فائی کو. اگر وائی فائی نہیں ہے تو آپریٹر سے, اور اس میں یوٹیوب نکالے اور اس پہ لکھیں دی لنکرز اور اس کو سبسکرائب کریں. اچھا, ابھی میں نے دیکھا کہ ہمارے مشرف صاحب نے کال آئی تو مجھے پتا چلا موبائل ایسی جگہ رکھا ہوا ہے جہاں ایک زمانے میں ہم پھرے رکھا کرتے تھے. کسی کا باہر بھی جو ہے وہ نہیں نکال سکتا ہے موبائل. یہاں نیوٹن کی بات ہوئی کہ جو لوگ ہیں انہوں نے اپنی فیلڈ کے علاوہ کیا کام کیا. آپ کو یہ جان کر کے حیرت ہوگی, ایک تو نیوٹن کی عمر بہت کم تھی اور وہ سب سے بڑا سائنسدان جس نے سائنس سمجھ لی کہ سائنس کی بنیاد رکھی. اس نے سب سے زیادہ کام پتہ کس پہ کیا ہے؟ لوہے کو سونا بنانا. وہ ریسرچ کرتا رہا کہ میں جو ہے لوہے کو سونا بنا سکتا ہوں. سب سے زیادہ کام اس میں کیا ہے, آپ کی معلومات کے. اور رمیز اللہ والا کی بات بھی یقین مانے کہ بہت ہی زبردست آدمی تھا, بہت زبردست ٹرینر تھا, اور بہت کم عمری میں وہ اللہ کے پاس چلا گیا. تو آپ ضرور رمیز اللہ والا کو جا کے دیکھیں, پہ اس کی کچھ لیکچرز ہیں. گریٹ پرسن, آپ نے اس سے انسپائر کی. سو ٹوسٹ ماسٹر آئیے بتائیے. شکریہ گیلانی صاحب. ٹوسٹ ماسٹر کے حوالے سے اناؤنسمنٹ ہے کہ اس 8 تاریخ کو میٹنگ ہے. 8 کو نہیں ہوگی وہی بات. گیلانی صاحب, تمام حاضرین اور فاضل مقرر جنہوں نے بہت ہی نفیس لیکن مشکل ترین موضوع کا انتخاب کیا. کامیابی کو جانیے, کامیابی کو جانیے شخصیت کے تناظر کی اقسام میں. شخصیت کے تناظر کی اقسام میں کامیابی بذات خود ایک ریلیٹو ٹرم ہے.
ہر شخص کے لیے اس کا پیمانہ، ہر شخص کے لیے اس کا نتیجہ، ہر شخص کے لیے اس کی منزل مختلف ہے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کامیاب ہوتے رہتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے، اور جب آپ ناکامی سے گزرتے جاتے ہیں اور تسلسل کے ساتھ گزرتے جاتے ہیں تو آپ کو دو سبق ملتے ہیں. ایک تو تیمور لنگ جس نے چوٹی سے سیکھا کہ ہمت نہ ہارو، اور دوسرا جو ہمیں سبق ملتا ہے وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس ذیان جاتا رہا. ہم اس منزل میں اور اس کیفیت کے ہم لوگ ہیں، ہمیں اپنے ضیاع کا احساس ہی نہیں. دوسری بات یہ کہ آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں اچھے پڑھائے میں ہمیں پڑھایا. میں نے تو آپ کو کورس بھی اٹینڈ کیا تھا، تھیکفل ٹو جیلانی تھا، آپ نے ورک شاپ کرائی تھی اور میرٹ میں، اور بڑا ضروری ہے اس قسم کے موضوع کو تفصیل سے جاننا. آج تو جو آپ نے اقسام بتائیں میرے لیے تو بڑی مشکل ہے ان کو یاد کرنا. مجھے تو دو قسم کی اقسام سمجھ میں آتی ہیں انسانوں کی، دو قسم کی. فصل گلائی یا جلائی کیوں زر زندہ کھلتا ہے، کیا کوئی وحشی آ پہنچا یا کوئی قیدی چھوٹ گیا. دو قسم کی اقسام. اب اس کو آپ جتنی کلاسیفیکیشن میں آپ بانٹ دیں بہت اچھا آپ کا شکریہ ہوگا. اور دوسری بات یہ کہ آپ جو ہے وہ ماہر ہیں اپنے سبجیکٹ کے، بڑی مدلل بات کرتے ہیں، بڑی دلائل سے بات کرتے ہیں، اور خاص طور پہ جو آپ کی سادگی اور آپ کی عاجزی ہے وہ ہمارا دل جیت لیتا ہے. پہلی بات دل جیت. اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو اٹینڈ کریں، ہم جیلانی صاحب سے ریکویسٹ کریں گے کہ ہم آپ کو سنتے رہیں. پہلی بات تو یہ ہوگی. دوسری بات جو ہے وہ یہ کہ آپ نے کہا کہ ہم اپنے آپ کو پہچانے اور یہ پہچانے. نہیں جاتی کہاں تک فکر انسانی نہیں جاتی، مگر اپنی حقیقت آپ پہچانی نہیں جاتی. اب آپ مجھے بتائیے کہ میں کس کیٹیگری میں فال کرتا ہوں. اور ایک بات اور بتاؤں کہ ہم کسی کو نہیں جان پاتے. تارے شمار کرتے گزاری تمام رات، عاشق نے ہائے کائے کو پڑھ لی شمار یاد. تارے شمار کرتے گزاری تمام رات، عاشق نے ہائے کائے کو پڑھ لی شمار یاد. محبوب کی اداؤں کو رینڈم قرار دے. یہ اسٹیٹسٹکس کی دو ٹرمز آ رہی ہیں اس میں، ذرا غور سے سنیے گا. محبوب کی اداؤں کو رینڈم قرار دے، ناراضگی میں اس کی تو باعث نہ کر تلاش. ایون ہے یا ان ایون ہے، یا آپ تلاش نہ کریں. بہتر ہے ہم پھر آپ کا شکریہ ادا کریں کہ میرے پاس بہت کچھ تھا بولنے کے لیے، لیکن ایک بات حقیقتاً بتا دوں، جہد مسلسل صحیح حاصل نہ حاصل کا لفظ نکال دیجیے زندگی سے. منزل، سفر، کارواں لوگوں کو ساتھ چلے. ہاں ایک بات کہیے، بڑی ملاقات کا ہوا، میں نے بھی کہا بھی تھا کہ بیوی کو جاننے کا طریقہ بتانے کی آپ نے کوشش کی، بہت دیر میں بتا. اور یہ اب کہیں اور اپلائی نہیں ہو سکتا، دوسری مجبوری یہ ہے. شکریہ.